غلامی کا دور ہے، انگریزوں کی غلامی کا دور، ان کا سکہ چلتا تھا، مسلمان کمزور پوزیشن کے اندر تھے، پر نہیں مار سکتے تھے۔ شیخ بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے، طلبہ کرام دو زانو تلمستہ کیے ہوئے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عموماً استاد کہاں کیسے بیٹھتا ہے آپ جانتے ہوں گے، استاد عام طور پر اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ مسجد میں جب پڑھاتے ہیں ہم اساتذہ کرام تو کیسے ہوتا ہے، مغرب کی جانب پیٹھ ہوتی ہے اور رخ کہاں ہوتا ہے، مشرق کی جانب ہوتا ہے، یعنی دروازہ اس جانب ہوتا ہے۔ طالب علم کو تو پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، استاد کی قبلے کی جانب پیٹھ ہوتی ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے، اور طلبہ کرام کا منہ ہوتا ہے قبلے کی جانب، ہے نا۔ تو شیخ پڑھا رہا ہے اور شیخ نے پاؤں ایک جانب پھیلا لیا، ایک پاؤں پھیلا لیا، تکلیف ہوگی، پڑھا رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ وقت کا جلاد حاکم آ گیا دروازے سے، آیا 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 آیا، شیخ بیٹھے رہے، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، پاؤں سیدھا نہیں کیا، ٹانگ سیدھی نہیں کی، تکلیف تھی۔ معلوم بھی ہو گیا کہ یہ وقت کا حاکم ہے اور جلاد کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور حضرت پڑھاتے رہے، وہ سنتا رہا، چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب طالب علم کو پتہ چلا نا، طالب علموں کو وقت کا وہ حاکم جو معاف ذرا بھی نہیں کرتا، اور ان کے پاس وہ چمڑے کی ایک بڑی چمڑا ہوتا تھا چادر نما، کہ جب کسی کو قتل کرتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو لے جاؤ یا کل پرسوں ترسوں کریں گے، جلاد ساتھ ہوتا تھا اور چمڑا جو قلین نما ہوتا تھا تاکہ وہیں بچھائیں اور اسی پہ قتل کریں اور خون ان کا زمین کو نہ جائے اور وہ لے کے چلے جائیں۔ شیخ نے پڑھا لیا، وہ سنتا رہا، پھر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ طالب علموں نے بھانپ لیا کہ یہ جو آیا ہوا ہے یہ معاف نہیں کرے گا ہمارے شیخ کو، وہ کانپ رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا۔ وہ چلا گیا، وہاں سے اس نے اشرفیوں کا توڑا بھجوایا۔ حضرت نے یہ کہہ کر رد کر دیا، اگر مانگنا ہوتا، مانگنے والے کے جو جن کے ہاتھ پھیلتے ہیں ان کے پاؤں نہیں پھیلتے، مجھے اگر ہاتھ پھیلانے ہوتے تو پاؤں کو سمیٹ لیتا، ٹانگ کو سمیٹ لیتا، چونکہ مجھے ہاتھ نہیں پھیلانے، میں نے ٹانگ پھیلائی رکھی، پاؤں کو پھیلایا رکھا۔ کیا جواب دیا؟ اب میں اور آپ کہاں پہنچ چکے ہیں دوستو، کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، کتنی جگرے والے تھے، کتنی روحانی اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے بلکہ متاثر کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کا وہ نور تھا ان کے اندر، تقوی اور للہیت تھی، خوف خدا تھا ان کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا طاقتور بنا دیا تھا، جو دھن دولت کے نشے میں ہوتا تھا وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا، وہ آنا تو روب ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود مرعوب ہو کر وہ وہاں سے چلا جاتا تھا۔ یہ تقوی کی وجہ سے تھا، اور یہ تھے ہمارے اسلاف۔